بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 3 ایشوز کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ ایک تو حسن نثار صاحب کی ایک انتہائی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دی اور وہ چلی اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، ایک تو اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ دوسری بات میں کروں گا مولانا فضل الرحمان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے اور انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا۔ اور تیسری جو عمران خان صاحب کی جو کل کی ایک انٹریکشن ہوئی اسکالرس کے ساتھ اور انہوں نے یہ والی بات کی، یہ دوبارہ فحاشی کے متعلق بات کی اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے فحاشی جو ہے وہ ہمارے خاندانی نظام اور کس طریقے سے ہمارے پورے جو مطلب ہے کہ سوشل فائبر کو تباہ کر رہی ہے۔ تو ان 3 ایشوز کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ حسن نثار صاحب کی، وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آئے، سما کے اوپر میرا ان کا پروگرام تھا اور وہاں پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے جو ایک اپنا تجزیہ دیتے ہوئے پھر اپنا خیال کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ظاہر ہے کس طرح وہ خیال کس طرح وہ بات چل سکتی ہے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، اور وہ بات چلی اور کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا پیمرا کی طرف سے۔ ٹیلی ویژن چینل جو جس پہ اوپر وہ چلی، انہوں نے اس چیز کو سینسر نہیں کیا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی کوئی ڈیموکریسی کی بات کرے تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر کے ان کو مطلب ہے کہ ان کو مار دینا چاہیے۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ ان کو فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دینا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو گولیوں کا خرچہ ہے ایون، تو وہ خرچہ بھی ان لوگوں کی فیملیز سے لینا چاہیے جو فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑے ہوں۔ تو کسی کا نظریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈیموکریسی کو چاہتے ہوں، آپ ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہوں، آپ کسی بھی قسم کے نظام کے حامی ہوں، وہ آپ کا خیال اپنا ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات یہ تجویز دینا اور یہ کہنا کہ اگر کوئی ایک سسٹم آف گورنمنٹ فرض کریں ڈیموکریسی کے بارے میں کسی نے اگر کوئی اس کے حق میں ہے اور وہ اگر اس طرح کی مطلب ہے کہ ڈیموکریسی کے حق میں بات کرے تو اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے، اور یہ چیز پروپیگیٹ ہو رہی ہے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، یہ بات پروپیگیٹ کر رہے ہیں ایک ایسے جرنلسٹ جن کا میرا کوئی 40-50 سال کا ایکسپیرینس ہے، جو ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں، جو ٹیلی ویژن چینلز ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کے اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے تو بڑی عجیب لگی، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بیکاز یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ رائے جیسے میں نے کہا کہ رائے اپنی آپ جو مرضی دیں، لیکن آپ کسی کو کیسے انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ 15 سال کی حکومت آپ دے دیں عمران خان صاحب کو، ٹھیک ہے دے دیں، یہ بھی آپ کی رائے یہ بھی آپ کی رائے، آپ بالکل آپ کو حق ہے آپ یہ رائے دیں، لیکن جو ڈیموکریسی کی بات کرے تو اس کے ساتھ آپ فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دیں، تو بہت ہی ویسے یہ غلط بات ہے۔ ثاقب نثار صاحب بہت دفعہ بہت ہی جذباتی قسم کی باتیں کر دیتے ہیں انفارچونیٹلی، جو کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کرنی چاہیے، لیکن اگر فرض کریں وہ کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن چینلز کو بھی تو آفٹر آل اپنے سینسرشپ ہوتی ہے، کوئی آپ کی بھی ظاہر ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی جو یہاں پہ جن کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ایون جیو کے جو بہت سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کو کنڈیم کیا، اور یہ کہ جس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان نے کل لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز ہوئے کے پی کے میں، ان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ جیتے اس الیکشنز اور اس کے اوپر خوش ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نام تو لیا انہوں نے، ان اشارتاً بات کی کہ جو ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اور جس کے انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور یہ بات ظاہر ہے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بات ویسے میری بھی انفارمیشن یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل، وہاں سے اگر نیوٹرل ہوتی ہے تو ذرا ادھر آ کے تو اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو دھکا دے، پش کر کے اتار کے، تاکہ جو الیکشن نئے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا چانس بنے یا پی ایم ایل این کا چانس بنے یا واٹ ایور جو بھی اس قسم کے خیالات ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایز آف ٹوڈے دا اسٹیبلشمنٹ از کمپلیٹلی نیوٹرل۔ ان کی کوئی خواہش نہیں کہ جی
یا تو کسی ایک پارٹی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے، جس طرح پہلے ان کے اوپر الزام لگتا رہا کہ جی ان کو سپورٹ کر کے ان کو الیکشن جتوائے یا اس طرح کی بات، نہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ وہ دوسرے معاملے میں کہ جی دوسری سائڈ کو مطلب ہے کہ ان کے پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے پولیٹیکل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اپنا کندھا دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بات اچھی ہے، لیکن میری خواہش ہے اور میری اپیل بھی ہوگی کہ یہ چیز ٹیمپریری نہیں ہونی چاہیے، اس کو پرماننس ملنا چاہیے تاکہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف ہم جائیں اور بہتر طریقے سے نظام چلے. مجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جی جو نیب کے کچھ اہم لوگ ابھی ریسنٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ایک صاحب سے ملے، ان سے میٹنگ ہوئی، تو وہ اس امید سے گئے تھے کہ آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب ہمیشہ استعمال ہوا، ڈکٹیشن لیتا رہا. تو جو مجھے اطلاع ملی، جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جی جب اس طرح کی بات انہوں نے کی تو دوسری سائڈ سے موسم کے بارے میں بس بار بار بات کی گئی کہ موسم کیسا ہے، یہ ہے وہ ہے. دے ور ناٹ انٹرسٹڈ کہ جی جو ماضی میں ہوتا رہا اس کو مزید آگے لے کے جایا جائے. اور یہ خیر وہی بات ہے کہ جی جس طرح ہم پولیٹیکل انٹرونشن کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں، تو ظاہر ہے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا تو یہ بھی چیز رکنی چاہیے، اور اگر یہ رک جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، پھر تیسری بات، پرائم منسٹر عمران خان کی دوبارہ وہ اسٹیٹمنٹ، اور جس کے اوپر میں ان کو ہول ہارٹیڈلی ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. اور پھر میں ابھی یہی بات صرف فار دا سیک آف ہز انکریجمنٹ، اور یہ میری ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ جی اگر کوئی اچھی بات کرے، کوئی بھی اچھی بات کرے، اور پھر تو آپ ان کو سپورٹ کریں. جو کوئی غلط کام کرے اس کو آپ کرٹیسائز کریں. ذاتی دشمنیات کی بیس کے اوپر اپنی پوزیشن ہمیں نہیں لے لینی چاہیے، کوئی بھی ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی ادارہ ہو. اچھا، اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے وہی بات کی کہ جی جو موبائل ہے یہ اس نے ہمارے کلچر کو خراب کرنے میں، اور چونکہ وہاں پہ فحاشی ہے اور یعنیت ہے. اور پھر میں تو آگے بڑھ کے ٹی وی چینلز کی بھی بات کرتا ہوتا ہوں، میں اپنے اشتہارات کی بات کرتا ہوں، ہماری فلمز ہیں، یہ جو اس طرح کے جو ان مختلف یہ جو مطلب ہے کہ میڈیا کے جو مختلف فیسٹس ہیں، ان کو بہت سے لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جو اس معاشرے میں جو ہمارے سوشل اور ہمارے جو ریلیجیس اقدار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ویسٹرنائزیشن جو ہے یہاں پہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے، ہمارے کلچر کو خراب کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو انڈین کلچر ہے جو تباہ و برباد ہو چکا ہے، یہ خواہش ہے کہ جی اسی طریقے کی بے شرمی اور بے غیرتی ہمارے کلچر میں بھی پھیلے. تو اس کو بند باندھنے کے لیے ظاہر ہے اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جو باقی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، باقی جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اور پھر جو اور پالیسی میکرز ہیں یا جن کی رائے ہے یا جن کا انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اوپر، بے شک وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا میڈیا ہوں، ان سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر وزیر اعظم کا ساتھ دیں. اور اگر کوئی وزیر اعظم ایسی بات نہ بھی کرے تو ہمیں اس چیز کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جو اپنی ہماری معاشرتی اور ہماری جو مذہبی اقدار ہیں ان کو ہمیں ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. بیکاز اگر اللہ نہ کرے ہماری یہ چیز جو شرم و حیا، جو بچی کچی شرم و حیا ہم میں ہے، اگر یہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس طرح کی جو بے حیائی ہے اور جو بے شرمی ہے جو ویسٹ میں ہے یا جو انڈیا میں جس کی بہت زیادہ آگے چلی جا چکی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ کرائم بھی ہوتے ہیں، خواتین کے اگینسٹ، بچوں کے اگینسٹ کرائم ہوتے ہیں، اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا تو ہم میں تو باقی کچھ اتنے بڑے پلسز ہی نہیں ہیں انفارچونیٹلی. سو یہ چیز بھی ختم کی جانی چاہیے. اور پھر وہ ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر زور دیں کہ تاکہ ہمارے کردار سازی ہو، بہتر تربیت ہو ہمارے معاشرے کی، اور تاکہ ہم اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.